میں قبلہ شاہ جی سے ایک اور سوال رکھتا ہوں۔ قبلہ شاہ جی پنجتن کے حوالہ سے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، احادیث کی روشنی میں اہل بیت پنجتن پاک کا ذکر، اس کے حوالہ سے قبلہ شاہ جی ارشاد فرمائیں۔ جی، اس سلسلہ میں قرآن عظیم کی ایک آیہ مبارکہ ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اسے آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ نجران کے عیسائیوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کیا اور بات گفتگو تک نہ رہی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے مباہلہ کا حکم دیا اور فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب یہ آیہ مبارکہ ہے، جیسے آپ نے پوچھا کہ کیا پنجتن پاک کا ذکر قرآن میں موجود ہے، چونکہ آج یہ بھی ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ پنجتن پاک نہیں کہنا چاہیے، کہ یہ کوئی فارسی اصطلاح ہے یا فلاں ہے، چونکہ دور حاضر کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ فضائل و مناقب اہل بیت کو کم کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہرکیف یہ ایک طویل موضوع ہے، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، میں محض آپ کے سوال پہ رہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا محبوب اب آپ انہیں یہ کہہ دیں، ان عیسائیوں کو کہیں فَقُلْ آپ کہہ دیں تعالوا ندعو ابنانا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ اب یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنانا کی تفسیر میں کس کو لے کے آئے؟ امام حسن کو لے کے آئے اور امام حسین کو لے کے آئے۔ ونساءنا کی تفسیر میں حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو لے کے آئے۔ وَأَنفُسَنَا میں آپ نے اپنے آپ کو اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو لے کر آپ میدان میں آئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اقارب بے شمار ہیں۔ جب یہ مبالغہ ہوا ہے اس وقت ازواج مطہرات بھی موجود ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے دیگر قرابت دار بھی موجود ہیں، لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے ان 4 قرابت داروں کو لے کے آئے، اور اپنی ذات کو جب لے کے آئے تو یہ 5 تن ہو گئے، یعنی ایک تن نبی پاک علیہ السلام کا تن ہے، ایک تن مولا مرتضیٰ کا ہے، ایک تن حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا ہے، ایک حضرت امام حسن اور ایک امام حسین کا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے جو مرکات یعنی مشکات کی شرح لکھی ہے، اور مشکات جو ہے وہ ہمارے اہل سنت و جماعت کی کے مصادر میں سے ہے، اور اس کی شرح اپنے دور کے ایک عظیم محدث فقیہ علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے، اور وہ لکھتے ہیں اسی مرکات میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیًا فنازل منزلۃ نفسہ، یہ جو کہا نا انفسنا، تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام علی کو انفسنا کی تفسیر میں لے کے آئے، گویا علی نفس رسول ہے۔ کیوں کہا؟ لما بینہما من القرابۃ والاخوہ، کیونکہ علی میں اور نبی میں ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ کہاں وہ قرابت کا بھی ہے اور اخوت کا بھی ہے۔ قرابت کیا ہے؟ جو شجرہ نبی پاک علیہ السلام کا ہے وہی شجرہ مولا مرتضیٰ ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، چچا زاد ہیں، یعنی حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں۔ تو اس اعتبار سے انفسنا کی تفسیر میں مولا علی کو لے کے آئے۔
وفاطمہ اے اخص النساء من اقاربہ، اور نساء کی تفسیر میں آپ حضرت خاتون جنت کو لے کے آئے، کیونکہ تمام نساء میں، تمام عورتوں میں حضرت خاتون جنت کو اقرب النساء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور پھر یہ جو کہا اپنے بیٹوں کو لاؤ، کہا وحسنن وحسینن فنزلہما منزلۃ ابنیہ، اور اپنے بیٹوں کی جگہ پر آپ امام حسن کو لے کے آئے اور امام حسین کو لے کے آئے۔ اور پھر کیا کہا، فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو پھر آپ نے یہ کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں، ایک تو جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا پنجتن پاک کا تذکرہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو یہ تو حدیث تو بھری پڑی ہیں، لیکن اس آیہ مبارکہ میں بطور خاص ان چار نفوس قدسیہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے ساتھ ان کا ذکر بطور خاص ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اصطلاح کوئی کسی مولوی صاحب کی اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ محدث مولا علی قاری جن کا میں نے والا دیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 نفوس قدسیہ ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا یہ کہنا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اس سے یہ جو آج کے دور میں یہ جو لوگوں نے دائرہ بڑھانا شروع کیا ہوا اہل بیت کا، فلاں بھی اہل بیت ہے، فلاں بھی اہل بیت ہے، اہل بیت کا ٹائٹل لگا کے نیچے ساری امت کو داخل کریں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت میں سے ان 4 کے بارے میں بطور خاص کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت میں سے جو اخص الخواص ہیں وہ یہی 4 نفوس قدسیہ ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو شامل کر کے یہ 5 تن پاک بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور فرمان رسول سے بھی ثابت ہے۔